السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے اور 9 فروری اور سن ہے 2020۔ یہ مناظر جو ہیں یہ آپ کعبۃ اللہ کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسجد آپ حرم شریف اور اس کے اندر اللہ کا گھر، بلیک اس کا غلاف اور اس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی گولڈن کلر کی، اور آپ کو لوگ طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں اس کعبۃ اللہ کے سامنے ہوٹل ہے، اس میں سے یہ میں آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں نیچے گیا تھا ویڈیو بنانے کے لیے، پچھلے 2-3 دنوں سے یہاں پر موجود ہوں۔ بہت سارا میرا جی چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں، لیکن 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ یہاں پر عبادت میں مصروف تھے، حرم کے اندر بھی باہر بھی لوگ عبادت میں ہوتے ہیں، اور اچھا نہیں لگا مجھے ان کو میں ڈسٹرب کروں اس ویڈیو کی خاطر۔ اور پھر مجھے یہ بھی نہیں پتہ یہاں پر قواعد کیا ہیں، رولز کیا ہیں، اس بات کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ تصویریں بنا رہے تھے، کچھ لوگ جب ہم حرم میں تھے طواف کر رہے تھے تو لائیو کسی سافٹ ویئر سے وہ اپنے عزیز و اقارب سے بھی بات چیت کر رہے تھے، ان کو بھی دکھا رہے تھے۔ مدینہ شریف میں نے مسجد نبوی کے اندر 1-2 ویڈیوز بنائیں تو مجھے وہاں پر جو پولیس والے تھے یا جنہیں ہم شرطے کہتے ہیں، انہوں نے مجھے اس بات سے منع کیا کہ یہ مت کریں۔ تو پھر میں نے جہاں پر آپ ہیں ان کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق ہی رہنا چاہیے۔ چوری چھپے میں چاہتا تو بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کے گھر آ کے کوئی میرا اس طرح کا ایڈونچر کرنے کا دل نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ کچھ یہاں پر جو تجربات ہیں، ایکسپیرینسز ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں تھوڑا سا اس کو پہلے میں زوم ان کرتا ہوں۔ آپ اللہ کے یہ دیکھیں، بالکل یہ ٹاپ پہ ہوٹل ہے۔ یہاں پر ایسے ہوٹل بھی مل جاتے ہیں جہاں پر ان کی قیمت تھوڑی سی ضرور زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ اب آپ اللہ کا گھر دیکھ رہے ہیں۔ میں کیونکہ اپنے والد صاحب کو ساتھ لایا تھا، ان کی موومنٹ کوئی اتنی زیادہ آسان نہیں ہے، تو یہ یہاں پر ان ہوٹلز میں آپ کا جو آڈیو ہے وہ کنیکٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے۔ جب وہاں پر اذان ہوتی ہے، جب نماز ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ بالکل کمرے میں سن سکتے ہیں۔ تو یہاں کمرے سے ہی آپ اگر اس طرف رخ کر کے آپ بیٹھ کے یا اٹھ کے نماز پڑھنا چاہیں، نیچے نہ جانا چاہیں اپنی کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، تو یہ ایک آسانی یہاں پر ان ہوٹلوں کی وجہ سے ہے کہ آپ 1 یا 2 دفعہ چلے جائیں اللہ تعالیٰ کے گھر اندر حرم پاک میں، وہاں پہ آپ بیٹھیں، نوافل پڑھیں، طواف کریں، اور اس کے بعد اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی تو آپ یہاں سے ان ہوٹلز میں بیٹھ کر ساری نمازیں یہاں پر ہی ادا کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے آپ حرم پاک کے اندر ہیں، اللہ کا گھر آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ اس کی طرف منہ کر کے تو وہاں پر جو جماعت ہو رہی ہے اس کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، دعا میں شریک ہو سکتے ہیں۔ بڑی یہ ایک آسانی ہے۔ جو لوگ صحت مند ہیں وہ تو خیر ظاہر ہے حرم پاک کے اندر ہی جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بیمار آپ کا کوئی گھر میں کوئی ہے تو آپ جب یہاں پر آئیں تو یہ ایک بہت بڑی آپ کو سہولت ہوگی کہ آپ تھوڑے پیسے آپ کے زیادہ خرچ ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جن بزرگوں کو آپ لائیں گے ان کے لیے بہت بڑی سہولت ہو جائے گی۔ ایک دفعہ آپ ان کو، اور یہ میں آپ کو ایک اور تھوڑا سا یہ اب اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اگر میں اس کو تھوڑا یہ زوم آؤٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں، یہ آپ کو حرم پاک پورا نظر آئے گا۔ اب دیکھیں اس کے ٹاپ پہ بھی آپ کو ایک وہ نظر آ رہی ہے۔ جو ویل چیئر میں لوگ ہیں، جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو نیچے ویل چیئر نہیں جانے دی جاتی، تو یہ اوپر ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ سرکاری طور پر جن کے ذمہ یہ کام ہے وہ ویل چیئر پر حج کرواتے ہیں، تو وہ آپ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کو ہائر کر سکتے ہیں۔ یہ 150 ریال 200 ریال تک لیتے ہیں اور یہ پورا عمرہ کرواتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر آپ یعنی وہ لے جاتے ہیں ویل چیئر کو۔ ابھی آج کیونکہ سنڈے ہے، رش بہت کم ہے، تو بہت اکا دکا لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اور دھوپ بھی ہے اس لیے یہاں پر وہ نہیں آج طواف کریں گے لوگ۔ اس کے نیچے جو فلور ہے، کیونکہ یہ 3 فلور ہے، ایک تو گراؤنڈ فلور ہے، پھر ایک سیکنڈ فلور ہے، پھر ایک یہ 3rd فلور ہے،
تو یہ جو سیکنڈ فلور آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے یہ میں تھوڑا سا اس کو میں آپ کو زوم ان کر کے دکھاتا ہوں. یہ گراؤنڈ فلور، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ سیکنڈ فلور ہے، یہ تھرڈ فلور کے نیچے. تو یہاں پر جو ویل چیئر والے ہیں، یہ اب جیسے آج دھوپ ہے تو یہ بڑی تیزی سے یہ کرواتے ہیں طواف. پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو وہ جگہ نظر آ رہی ہے جہاں پر آپ عمرے کے لیے سعی کے لیے چلے جاتے ہیں، صفا مروہ. یہ جو گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو میں اس کے پیچھے وہ جگہ ہے جہاں پر آپ سعی کے لیے جاتے ہیں. تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑی آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں. جو لوگ اپنے بزرگوں کو، یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو میں نے زوم آؤٹ اور زیادہ کیا، یہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں یہ ہوٹلوں کے درمیان کتنے فاصلے سے بیٹھا ہوں. یہاں پر بالکل ایگزیکٹلی ایسا ویو آتا ہے. تو آپ اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، اذان سن سکتے ہیں، سب کچھ یہاں پر بیٹھ کے آپ ایسا ہی ہوگا جیسے آپ حرم پاک کے اندر ہیں. اور ایک آدھ دفعہ آپ یہ جیسے میں نے کہا، اگر کوئی ڈسیبل ہیں، آپ کے کمزور ہیں کوئی بزرگ، تو ایک دفعہ چکر لگوا کے آپ بار بار اگر وہ وہاں پہ نہ جانا چاہیں تو یہاں پر بیٹھ کر ہی وہ اس بات سے وہ اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں. یہ میں دوبارہ زوم ان کر رہا ہوں، آپ یہ دیکھ لیں بالکل. اچھا، یہ آپ کو ایک اور میں دکھاتا ہوں. یہ کنسٹرکشن آپ کو نظر آئے گی. یہ 3 بڑے بڑے گیٹس نظر آ رہے ہیں. یہ بہت بڑا توسیع منصوبہ ہے اور یہ اگلے 2-3 سال میں کمپلیٹ ہوگا. یہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں اس کو بھی ڈیمالش کر دیا جائے گا. یہ کئی جو ایک تھوڑی سی اور بات آپ کے ساتھ شیئر کروں، بڑے بڑے ہوٹل ہیں جیسے کلاک ٹاور ہے، یہاں پر فیئر ماؤنٹ ہے. یہ بلڈنگ جو ہے یہ پرنس ولید بن طلال، بڑا وہ مشہور پرنس ہیں، بڑے امیر آدمی ہیں. ان کو جب یہ بادشاہ آئے تھے نئے کراؤن پرنس MBS محمد بن سلمان، تو انہوں نے جن لوگوں کو پکڑا تھا انہیں بھی پکڑا تھا اور ان سے بھی بہت سارے پیسے وصول کیے تھے. یہ جو ہوٹل ہے یہ ان کی ملکیت ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے وقف کر دیا ہے حرم پاک کے لیے. تو جو بھی اس کی آمدنی ہے وہ حرم پر جو خرچہ ہے اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر یہاں پر آپ کچھ پیسے زیادہ بھی دے دیں تو اپنے دل پر غم نہ لیں، ملال نہ کریں، اس لیے کہ یہ پیسے حرم پر ہی خرچ ہونے ہیں، کسی کی پاکٹ میں نہیں جائیں گے. اب یہ میں اب تھوڑا سا اس کو زوم ان کرتا ہوں، یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوگا. یہ دیکھیں، یہ آپ کو کنسٹرکشن پیچھے جو نظر آ رہی ہے یہ ساری میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ جو آپ کو کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے بڑی بڑی کرینز، اور یہ حرم پاک کا توسیعی منصوبہ ہے. یہ 2023-24 تک ہونا ہے. آج سے 1.5-2 سال پہلے واقعہ ایک ہوا جس کے نتیجے میں ایک وہ جو کنسٹرکشن کمپنی ہے یہاں پر جو کر رہی تھی کام، بن لادن، ان کی کرینیں گریں اور یہاں پر کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں، جس کی وجہ سے وہ سارا کام بند ہو گیا تھا. بہت دنیا بھر سے کرٹیسزم کیا گیا. اب جو ہے یہ کام دوبارہ شروع ہو گیا اور منصوبے اب یہ ہو رہے ہیں. اب لیکن ابھی تک یہ میرے پاس اطلاع نہیں ہے کہ کتنا منصوبہ جو ہے وہ سارا ہی اس پر عمل درآمد ہوگا یا اس میں کچھ امینڈمنٹ کی گئی ہے، لیکن یہ بہت بڑا توسیع منصوبہ ہے. ایک اور بات شیئر کروں یہاں پر میں کہ یہاں پر وہ جو پاکستان میں جیسے وہ ٹڈی دل حملہ کرتے ہیں، یہاں پر حملہ آور تو نہیں ہے لیکن صبح و شام یہاں پر وہ اس طرح کے جو انسیکٹس ہیں، ٹڈیاں جسے ہم کہتے ہیں بڑی، وہ اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. ان کے لیے سپرے کیا جاتا ہے، وہ سپرے میں مرتی بھی ان کی تعداد خاصی کم ہے. کل جب میں اللہ کے گھر گیا، میں نے دیکھا طواف کے لیے، تو وہاں پر وہ کچھ جو غلاف کعبہ ہے ان کے ساتھ بھی میں نے دیکھا 2-3 چمٹی ہوئی تھیں. تو اس کے لیے پھر وہ اسپیشل ان کے پاس بڑے بڑے پائپس ہیں جس میں یہ اس کو سک ان کرتے ہیں اوپر، وہ اس کو پوری وہ اس کے ساتھ دیوار کے ساتھ وہ جیسے ہم یہ کلینر ہوتا ہے ہمارے پاس ویکیوم کلینر، تو ان بڑے بڑے پائپس کے پیچھے ویکیوم لگا ہوا ہے، تو وہ جو بھی ٹڈیاں اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اس کو سک ان کر لیتے ہیں. لیکن وہ میں کل طواف کرتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا ٹڈیاں اس کے ساتھ چمڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ ٹڈیاں جو ہیں یہ بھی انسان کو محروم کر دیتی ہیں غذا سے اور ہر چیز کا اجاڑا کر دیتی ہیں، لیکن دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں. تو ہم بھی اتنے گناہ گار لوگ ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو دیواروں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں
تو اسی طرح لوٹ کھسوٹ اور اسی طرح لوگوں کا خون اور اسی طرح لوگوں کے رزق کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، معاشرے میں خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ تو بس اللہ کا نظام ہے، ہر رنگ ہر نسل کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، توسیع بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور یہاں پر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے یس کرنا چاہتا ہوں، مہنگائی بہت ہے یہاں پہ۔ پاکستان میں بھی مہنگائی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اب جو پیٹرول 35 یعنی پیسے جو ہیں ان کے ریال کے، جو 100 پیسے اگر ہوں تو 35-40 جو پینیز ہیں، وہ جو لیٹر تھا آج سے 2-2.5 سال پہلے، اب آپ دیکھیں 5 ریال میں 3 لیٹر مل رہا ہے۔ تو یہ تقریباً جو اگر میں پاکستان کی روپوں میں سے ٹرانسفر کروں تو یہ 76 روپے پاکستان کے پر لیٹر اب سعودی عرب میں تیل بک رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس میں آج سے 4-5 سال پہلے پانی مہنگا ہوتا تھا اور تیل سستا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ پھر یہاں پر جو ٹیکسز 400 گنا، فیصد نہیں 400 گنا ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا، خاص طور پر وہ لوگ جو باہر سے اگر کام کرتے ہیں، یعنی اگر ایک بچہ آپ کا ہے تو 400 ریال تو آپ کو ٹیکس اس کا دینا ہی پڑے گا۔ تو بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، بہت زیادہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں کام کرنے کے لیے ان پر ٹیکسز کی مد میں پیسے لگا دیے گئے۔ میں بہت پاکستانی فیملیز سے ملا تو انہوں نے اپنے بچے جو ہیں نا، اپنی فیملیز واپس بھیج دیے کیونکہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں تو تیل ہے بھی نہیں، اور ہمارے بھی ہاں بھی ہم بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، تو یہ کوئی ایک انٹرنیشنل فینومینا بن گیا ہے۔ میں کوئی مہنگائی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا گورنمنٹ کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ انبیلیویبل ہے۔ تو یہ وہ ملک ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر تیل ہے، گیس ہے، بہت زیادہ اللہ نے مال و مال کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اتنا ٹورزم ہے۔ آپ دیکھیں حج کے لیے 25 لاکھ لوگ آتے ہیں، عمرہ کے لیے خاص طور پر رمضان میں بھی اتنے ہی لوگ آتے ہیں، اور ابھی بھی پیک ہوتا ہے۔ یہ کل بھی بہت رش تھا، پرسوں جمعہ تھا۔ تو یہ اتنے جو لوگ آتے ہیں یہاں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو کتنی اس گورنمنٹ کو انکم ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر بھی فائنینشیل کرائسس ہے۔ بہرحال میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، اور انشاءاللہ میں نے کوئی پولیٹیکل کوئی بات نہیں کی، نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں بس آپ کو تھوڑا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ پلان کریں اپنے بزرگوں کے ساتھ اور ان میں کوئی اگر معذوری یا ڈسیبلٹی یا وہ کمزور ہیں، تو آپ اس طریقے سے کعبہ ویو والا ہوٹل لے کے تو بہت آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی۔ انشاءاللہ آج پاکستان واپسی ہے، پھر آپ سے ریگولر ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، پولیٹکس پر بات کریں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔